السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ القاریہ انشاءاللہ تعالی العزیز کریں گے آیات 1 سے 5 تک۔ پہلے کریں گے لفظی ترجمہ۔ آیت نمبر 1، القاریہ، کھٹکھٹانے والی یا کھڑکھڑانے والی، جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ یاد کر لیجئے گا۔ القاریہ، کھٹکھٹانے والی یا کھڑکھڑانے والی۔ اب القاریہ کیا ہے؟ یہ قاف را عین ہے روٹ لیٹرز اس کے، اور اس کا مطلب ہے کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی یا پھر ٹھونکنے والی۔ قرہ کے معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنا جس سے سخت آواز نکلے۔ عربی میں قرہ کا مطلب ہے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا، پیٹنا، کھلوانے کے لیے، اسپیشلی رات کے وقت۔ القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، گویا جب قیامت آئے گی تو پوری زمین کو کھڑکھڑا کر رکھ دے گی۔ اب جیسے انسان گہری نیند میں سو رہا ہو رات کے وقت اور کوئی زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دے، تو گہری نیند میں سوئے ہوئے انسان کی آنکھ ایک دم سے کھلے گی اور وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر کون ہے باہر، کس طرح کا شور ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے، سمجھ نہیں آتی اس کو کہ پتہ نہیں کون سی آفت ہے، دشمن ہے، آخر باہر ہے کون۔ تو دنیا میں انسان ایسی ہی غفلت کی نیند میں سو رہا ہے اپنے اصل مقصد حیات کو بھول کر کہ اچانک ہی قیامت آ جائے گی اور پھر لرزا کر رکھ دے گی ہر ایک کو۔ سورۃ زلزال میں بھی قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ زمین میں زلزلے برپا ہوں گے، زمین اپنے اندر سے مردوں کو، کوئلے، پتھر، ہیرے، جو کچھ چھپا پڑا ہے زمین کے اندر وہ نکال باہر کرے گی، اور اس دن انسان حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اس صورت میں القاریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اسی لفظ کو صورت کا نام دیا گیا ہے، اور اس صورت کا موضوع جو ہے وہ قیامت اور آخرت ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ ما کیا ہے؟ القاریہ، کھٹکھٹانے والی یا کھڑکھڑانے والی ہی۔ مل قاریہ، کیا ہے یہ کھڑکھڑانے والی یا کیا ہے یہ کھٹکھٹانے والی۔ آیت نمبر 3، وا اور، ما کیا، ادراکا جانو تم، اس کا ایک اور طرح سے بھی مطلب ہوتا ہے وما اور کیا چیز، ادرا بتائے، کا تجھ کو، ما کیا ہے، القاریہ کھٹکھٹانے والی یا کھڑکھڑانے والی۔ میں آپ کو دو مطلب اس لیے بھی بتاتی ہوں کہ جو آپ کے لیے آسان لگتا ہے آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ با محاورہ ترجمہ آیت نمبر 3 کا، اور تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا ہے یا کھٹکھٹانے والی کیا ہے، تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ اچھا، اب ان آیات میں سوال کر کے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال کیا گیا جیسے دنیا میں سوال کیا جاتا ہے اور پھر جواب کا ویٹ کیا جاتا ہے کہ اب کوئی جواب دے، تو یہاں پہ جواب مقصود نہیں ہے۔ ان آیات میں سوال کر کے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لوگوں کو یہ کہہ کر چونکا دیا گیا ہے کہ یہ کھڑکھڑانے والی، یہ عظیم آفت، یہ عظیم حادثہ کیا ہے، اور تمہیں کیا چیز بتائے کہ یہ کیا ہے۔ اس طرح سننے والوں کو ہولناک واقعہ کے پیش آنے کی خبر سننے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ دنیا کی مثال لے لیں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں آتا ہے، تو جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کا وہ آتا ہے کلاس میں اور پھر کتاب سے منوان ویسے ہی جیسے ہے پڑھ کے بتا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، بچوں کو کوئی انٹرسٹ فیل نہیں ہوتا، بوریت سے وہ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرا ٹیچر کلاس میں آتا ہے، پہلے وہ کہتا ہے کہ اس چیز کا تمہیں پتہ ہے، یہ کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہے، آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سوال جواب بچوں کو الرٹ کر دیتے ہیں، اب بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس میں کیا خاص بات ہے۔ تو اسی طرح قرآن کے اسلوب میں لوگوں کو الرٹ کیا گیا ہے اگلی بات کی طرف توجہ دینے کے لیے کہ وہ کتنی اہم بات ہونے جا رہی ہے اور آگے ہوگا کیا۔ آیت نمبر 4 کی طرف چلیں گے۔ یوم، جس دن، اردو میں بھی یوم ہم استعمال کرتے ہیں، یوم اور اس کی جمع ایام۔ یوم، جس دن، یکون، ہو جائیں گے یا ہوں گے، الناس، لوگ،
अन्नास लोग। कल फराशी, इसको दो हिस्सों में हम स्प्लिट करेंगे। काफ ज़बर का जो है इसका अपना एक मतलब है, की तरह, की मानिंद, मिसल। हम जब दो चीज़ों को एक दूसरे से एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देते हैं तो हम कहते हैं ये तो बिल्कुल उसकी तरह है, ये तो बिल्कुल उसकी मानिंद है, ये तो बिल्कुल उसकी मिसल है। इंग्लिश में लाइक का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ करते हैं। का की तरह, अल फराशी परवानों, पतंगों। इसका रूट लेटर्स हैं इसकी फा, रा, शीन। मतलब है परवाने या पतंगे मच्छर की तरह के होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, शायद आपको देखने का मौका मिला हो। कल फराशी परवानों की तरह, पतंगों की तरह। अल मबसूस बिखरे हुए, बा सा रूट लेटर्स हैं इसके और इसका मतलब है बिखरे हुए होना, मुंतशिर होना। तो अल मबसूस बिखरे हुए, बा मुहावरा तर्जुमा इसका। जिस दिन लोग ऐसे होंगे, जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे परवाने। अब यहाँ पर क़यामत का नक्शा पेश किया गया है कि होगा क्या। इस रोज़ लोग घबराहट के आलम में बेतरतीब इस तरह भागे भागे फिरेंगे, कब्रों से निकलकर भागना शुरू कर देंगे जैसे बरसात में बारिश के आने के बाद घरों में बल्ब के गिर्द या किसी और रोशनी पर आने वाले जितने भी परवाने पतंगे हैं बिखरे हुए आकर पड़ते हैं लाइट की तरफ, बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर सुबह तक जो है वो मर मर कर गिर पड़ रहे होते हैं। तो क़यामत के दिन कोई भी किसी को नहीं पूछेगा, अपने प्यारों तक को सब भूल जाएंगे। माँ बाप अपने बच्चों को, बीवी शोहर को, भाई भाई को नहीं पूछेगा, हर एक को अपनी फ़िक्र पड़ी होगी। सूरत अबसा में आयात हैं, इसी बात को वहाँ पर भी पेश किया गया है कि फिर जब कानों को बहरा कर देने वाली आ पहुँचेगी यानी क़यामत, तो आदमी उस दिन अपने भाई से भागेगा और अपनी माँ से और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी फ़रार चाहेगा। और उस दिन हर शख्स की ऐसी हालत होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह बना देगी। अब 3 औकात ऐसे हैं कि जिसमें कोई किसी को याद नहीं रखेगा, पूछेगा क्या, देखे तक का नहीं, बिल्कुल नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं तवज्जो करेगा। एक तो है मरहला अमाल नामे की तकसीम, जब अमाल नामे दिए जाएंगे तो हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। फिर जब अमाल नामे तोले जाएंगे, हिसाब किताब का वक्त आ जाएगा, फिर पुल सिरात पार करने के वक्त कोई किसी को याद नहीं करेगा। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस दिन याद रखेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा कोई भी किसी को याद नहीं रखेगा, हत्ता कि मैं भी तुमको याद नहीं करूँगा उस वक्त। अब आयत नंबर 5 की तरफ। वाह का मतलब है और, तकूनु हो जाएंगे या होंगे, पिछली आयत में भी आपने पढ़ा ये, व तकूनु और हो जाएंगे या और होंगे, अल जिबालू पहाड़, जबल की जमा है ये, अल जिबालू पहाड़, जबले नूर आपने सुना है ना। कल इहने का, यहाँ पे भी स्प्लिट करेंगे 2 हिस्सों में। काफ ज़बर का मतलब है की तरह, की मानिंद, मिसल। और इहन आइन हा नून है रूट लेटर्स इसके और इसका मतलब है रेशम या रुई जो मुख्तलिफ रंगों की होती है, यानी रंगीन रुई। तो कल इहनी रंगीन रुई की तरह। अल मंफूश धुनकी हुई, नून फाशा रूट लेटर्स हैं इसके और मतलब है धुनका हुआ होना, उंगलियों से बखेरने के लिए भी आता है, रेशा रेशा हुआ होना। वतकूनु और हो जाएंगे, अलजिबालू पहाड़, कल इहनी रंगीन रुई की तरह, अलमंफूश धुनकी हुई, बामुहावरा तर्जुमा, और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई रंगीन रुई। अब यहाँ पर पहाड़ों का हाल बताया जा रहा है कि मजबूत तरीन पहाड़ अपनी जगह से उखड़ जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे और फिर बारीक कलरफुल रेशा रेशा होकर उड़ेंगे जैसे धुनकी हुई रंगीन रुई।
پرانے زمانے میں خواتین جو ہیں لحاف کی سلائیاں نکال کے وہ جتنی بھی روئی ہوتی تھی اس کو نکال کے خود دھنکتی تھی. اب تو خیر مشینیں یہ کام کرتی ہیں کہ مشین میں روئی کو ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو ریشہ کیا جاتا ہے, دھنکا جاتا ہے, اور وہ پھر ہلکی ہو کر ریشہ ہوتی جاتی ہے, اور جو ہلکا ہلکا چھوٹا چھوٹا فائبر جو ہے وہ اڑنے لگتا ہے ہوا میں. تو دھنکی ہوئی رنگین روئی اس لیے کہا گیا ہے کہ پہاڑ جو ہیں مختلف کلر کے ہوتے ہیں, کوئی براؤن کلر کا, گرے کلر کا, بلیک کلر, اور کوئی ریمبو کلر. امیج کی طرف دیکھیے آپ, یہ چائنا کے پہاڑ ہیں, کس قدر خوبصورت ہے, ریمبو کلر ہیں. آپ نے آج تک کبھی دیکھے تھے یہ پہاڑ؟ تو اب یہ سوچئے یہ جو کلرفل پہاڑ ہیں جب یہ ریزہ ریزہ ہو کر باریک باریک ریشوں کی صورت میں اڑیں گے تو بالکل ایسے ہی منظر پیش کریں گے نا جیسے دھنکی ہوئی رنگین روئی. تو انسان جو ہے پتنگوں کی طرح بھاگے بھاگے پھریں گے گھبرا کر, اور پہاڑ ریشہ ریشہ ہو کر فضا میں بکھر جائیں گے. قیامت کا یہ نقشہ ہے. تو اب امیجن کریں کہ اگر کہیں بم پھٹتا ہے تو اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے, یا کوئی بلڈنگ کولیپس کر جاتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے. ہر چیز منتشر, بے ترتیب, بکھری پڑی ہوتی ہے. تو بس قیامت میں یہی حال, زلزلے جب آئیں گے تو ہوگا, زمین کا پھٹنا جب ہوگا, قبروں کا پھٹنا ہوگا, تو ہر طرف ٹوٹ پھوٹ یہی نقشہ پیش کرے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کی وحشت اور دہشت سے ہم سب کو بچائیں, آمین ثم آمین. آج کا لیسن یہاں تک ہی. جزاکم اللہ خیرن کثیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.